سینئر صحافی و کالم نگار سلیم صافی نے اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک بیچ کا راستہ اپنانے کے لیے آج ایک کالم لکھا ہے، آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرتی ہیں لیکن ریاست سے نہیں لڑ سکتی، اور ریاست یا فوج ملک دشمنوں سے لڑا کرتی ہے لیکن اپنے ملک کی کسی جماعت سے نہیں۔ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا اور سنگین ترین واقعہ تھا۔ اس میں ایک سیاسی جماعت کسی سیاسی جماعت کی بجائے ریاست پر حملہ آور ہوئی۔ پاکستان میں ریاست کی سب سے بڑی علامت سمجھی جانے والی فوج کو للکارا، اس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ خود فوج کا کہنا ہے کہ یہ فوج میں بغاوت کی ایسی منظم سازش تھی جسے بیرونی دشمنوں کی بھی شے بالواسطہ یا بلا واسطہ حاصل تھی۔ GHQ پر حملہ ہوا، لاہور کے کور کمانڈر کا گھر جو قائد اعظم سے بھی منسوب ہے جلا کر مکمل طور پر راکھ کر دیا گیا۔ جنگوں کے دوران کارنامے انجام دینے والے جہازوں کو گرا دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہداء کے مجسموں کی بھی توہین کی گئی۔ یہ عمل دنیا کی کسی بھی فوج کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتا تھا، اور پاکستانی فوج نے بھی سخت رد عمل دیا۔ پہلے اپنے گھر کی صفائی کی، ایک کور کمانڈر اور کئی سینئر افسران کو سزائیں دی گئی، لیکن اس میں ملوث سیاسی جماعت سے متعلق رد عمل کچھ زیادہ بہتر نہ تھا۔ کئی ماہ گزرنے کے باوجود ماسٹر مائنڈز کا واضح تعین نہیں کیا گیا۔ جو مرد و خواتین ہاتھ آئے ان کو بند کر دیا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ فوجی عدالتیں بھی بن گئی اور کئی مقدمات کی سماعت بھی ہوئی، لیکن اس معاملے کو اعلیٰ عدلیہ نے لٹکایا ہوا ہے۔ تاہم درجنوں کے حساب سے مرد اور خواتین حراست میں ہیں، اور کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایک اور پراسرار معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے اصل ماسٹر مائنڈز میں سے کوئی خاص بندہ گرفتار نہیں ہوا۔ وہ پہلے تو روپوش ہو گئے اور اب ایک ایک کر کے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ریاست کی جانب سے 9 مئی کے مشکوک لوگوں پر پے در پے دیگر درجنوں مقدمات قائم کر دیے گئے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ایک مذاق سا بن گیا۔ بہرحال اب اس معاملے کو کسی حل کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ PTI کو بھی اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سیاسی جماعت سے سیاسی لڑائی لڑی جا سکتی ہے لیکن فوج سے نہیں لڑی جا سکتی ہے، اور فوج کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ دشمن سے لڑنا آسان ہے لیکن اپنے لوگوں کو دشمن کی طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اب فوج اور PTI دونوں کو یہ معاملہ ختم کر دینا چاہیے۔ PTI کو چاہیے کہ عمران خان کی سطح پر اگر مگر کے بغیر 9 مئی کی مذمت کی جائے اور اس پر پوری قوم سے معافی مانگی جائے، اور فوج کو چاہیے کہ جو چند ماسٹر مائنڈ انہوں نے شواہد کے ساتھ معلوم کیے ہیں ان کے علاوہ PTI کے باقی تمام کارکنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے۔ بہتر تو ہوگا کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے، کیونکہ ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے۔ لیکن اگر سب کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو جو ماسٹر مائنڈ نہیں ہیں اور اس روز جلوس کے ساتھ مل کر جذبات میں آئے ہوئے عام کارکن ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم خواتین کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ PTI اور فوج کے ان اقدامات سے دونوں کے مابین تلخی میں کمی بھی آ جائے گی اور مستقبل میں نارملائزیشن کی طرف سفر کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ آخر میں مقرر از ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں لیکن فوج یا ریاست سے نہیں لڑ سکتی، جبکہ فوج دشمن ملکوں سے لڑ سکتی ہے لیکن اپنے شہریوں سے اس کی لڑائی کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے جوت نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔